الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان اللہ سمیع علیم۔ محترم حضرات، یہ جو ہفتہ واری ہمارا درس کا سلسلہ چل رہا ہے جس کا عنوان ہے لیس من منہج السلف، یہ سلف منہج سلف نہیں، یہ اس سلسلے کی آج 10ویں کڑی ہے۔ آج کی ہماری جو تقریر ہے، جو درس ہے، اس کا عنوان ہے عقل کو نقل پر مقدم کرنا، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ یہ عقل کیا ہے، نقل کیا ہے، اور عقل کو نقل پر مقدم کرنے کا مطلب کیا ہے، اس پر ہم ابھی انشاءاللہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں آج کا جو قاعدہ ہے۔ قاعدہ کیا ہے؟ شیخ عمر بن بازمول کہتے ہیں لیس من منہج السلف الاہتمام بالعلوم العقلیہ البحتہ۔ سلف کا یہ منہج نہیں ہے کہ محض ان علوم کے پیچھے آدمی پڑے جن کی بنیاد عقل پر ہے، آدمی خالی عقل کے پیچھے بھاگے اور عقل سے کے تعلق سے جو علوم ہیں آدمی انہی علوم کے پیچھے پڑے۔ انما علمهم قال اللہ قال رسول اللہ قال الصحابہ۔ سلف کا علم کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا، رسول اللہ نے کیا کہا، صحابہ نے کیا کہا، یہ سلف کا علم ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ سلف کے یہاں جب علم کی بات آتی تھی کہ علم کس کو کہتے ہیں، تو سلف کے یہاں علم کا مطلب ہوتا تھا اللہ کی کتاب، علم کا مطلب ہوتا تھا رسول اللہ کی سنت، علم کا مطلب ہوتا تھا صحابہ کے آثار۔ سلف کے یہاں علم کا مطلب میری یہ رائے ہے، میری عقل یہ کہتی ہے، میرا دماغ یہ کہتا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میرا دل یہ کہہ رہا ہے، یہ سب سلف کے یہاں دین کا علم نہیں تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ دین کا علم یا تو اللہ کی کتاب یا رسول اللہ کی سنت، یا پھر اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کی وضاحت میں صحابہ کا کوئی قول، یہ سلف کا طریقہ تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سلف جو ہیں یہ عقل کو نقل پر مقدم نہیں کرتے تھے۔ نقل کس کو کہتے ہیں؟ نقل کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کاپی کرنا۔ کاپی کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی، اب صحابہ نے اس کو کاپی کیا۔ کاپی کرنے کا مطلب اس کو یاد کیا، پھر اپنے آگے والوں کو پہنچایا، پھر انہوں نے اپنے آگے والوں کو پہنچایا، پھر انہوں نے اپنے آگے والوں کو پہنچایا، اور اس طریقے سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ اس کو کہتے ہیں نقل۔ نقل کا مطلب کاپی کرنا، ٹرانسفر کرنا۔ یہ دین ہمیں ٹرانسفر ہوا ہے، یہ دین ہمیں منتقل ہوا ہے۔ اور عقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، تو دین کے اندر میں کیا سمجھتا ہوں یہ نہیں چلے گا۔ اس لیے کہ میں کچھ اور سمجھتا ہوں، آپ کچھ اور سمجھتے ہیں، یہ کچھ اور سمجھتے ہیں، وہ کچھ اور سمجھتے ہیں۔ ہر آدمی کی سمجھ الگ ہے، ہر آدمی کی عقل الگ ہے۔ دین عقل سے نہیں چلتا، دین نقل سے چلتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو کیا پھر دین میں عقل استعمال نہ کی جائے؟ کیا دین ہمیں اپنی عقل استعمال کرنے سے منع کرتا ہے؟ نہیں، بالکل آپ عقل استعمال کریں۔ عقل استعمال کرنے سے ہماری شریعت کبھی منع نہیں کرتی۔ ہماری شریعت یہ منع کرتی ہے کہ آپ عقل کو دین کا بدل مت بنائیں۔ دین دو چیزوں کا نام ہے، قرآن اور سنت۔ اب قرآن اور سنت کی جگہ آپ ایک تیسری چیز لے آئیں، عقل۔ فلاں حدیث ہے، میری عقل میں نہیں آتی، مجھے سمجھ میں نہیں آتی، عقل قبول نہیں کرتی۔ بھئی آپ کی عقل قبول نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ حدیث کو ریجیکٹ کر دیا جائے، اس لیے کہ آپ کی عقل شریعت میں معیار نہیں ہے۔
شریعت میں معیار کیا ہے، شریعت کی کسوٹی کیا ہے؟ رب کا قرآن ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو شریعت میں عقل کو دلیل نہیں بنایا جائے گا، دلیل قرآن اور حدیث کو بنایا جائے گا۔ عقل ہم استعمال کریں گے شریعت کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں، اور دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ عقل کبھی بھی شریعت پر یا نقل پر مقدم نہیں ہوگا۔ مان لیجئے اب مثال کے طور پہ شریعت کہتی ہے کہ آدمی نے وضو کیا، اب اگر اس نے پیشاب کر دیا تو وضو ٹوٹ گیا، یا اس کی ہوا خارج ہو گئی وضو ٹوٹ گیا۔ یہ شریعت کہتی ہے، نقل کہتی ہے۔ اب ایک انسان کہتا ہے کہ بھائی اگر آدمی کی ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آنسو نکلنے سے بھی وضو ٹوٹنا چاہیے۔ بھئی آنسو بھی انسان کی باڈی سے نکل رہا ہے، تو ایک راستے سے پانی نکل رہا ہے تو وضو ٹوٹا، تو آنسو سے بھی نکلنا چاہیے، ٹوٹ جانا چاہیے۔ یا آدمی جما ہی لیتا ہے، منہ میں سے ہوا آئی تو جیسے ہی انسان کی ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جمائی لینے سے بھی وضو ٹوٹ جانا چاہیے۔ بظاہر انسان کی عقل کہتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقل جو ہے یہ طے نہیں کرے گی کہ وضو کس چیز سے ٹوٹے گا، کس چیز سے نہیں ٹوٹے گا۔ یہ نقل طے کرے گی، یہ قرآن طے کرے گا، یہ حدیث طے کرے گی۔ ایک اور مثال سے سمجھیے، ایک انسان مر گیا، اب اس کی جائیداد میں، اس کی پراپرٹی میں کس کا کتنا حصہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بالکل کلیئر بیان کر دیا۔ جس کا جتنا حق ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیئر بیان کر دیا۔ اب اس میں عقل نہیں چلتی۔ ایک بھائی کہے کہ بھائی میرے حساب سے حصہ لگا لو، آپ کا حساب نہیں چلے گا، اس لیے کہ اگر اس کو عقل پر چھوڑ دیا جائے گا تو ہر آدمی اپنے مفاد کے حساب سے، اپنے حساب سے حصہ لگائے گا، تو زمین جائیداد کا ترکہ جو بٹے گا، ترکے کا جو حصہ تقسیم ہوگا وہ نقل کے حساب سے بٹے گا، عقل کے حساب سے نہیں بٹے گا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ تو شریعت کی بنیاد عقل کے اوپر نہیں ہے، نقل کے اوپر ہے۔ شریعت کی بنیاد قرآن اور حدیث کے اوپر ہے۔ اسی لیے سلف کا طریقہ کیا تھا کہ قرآن اور حدیث کے آ جانے کے بعد وہ کسی کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے تھے۔ کسی کی رائے کو چھوڑ دیجیے، اگر واضح حدیث مل جاتی تھی تو سلف کا طریقہ تھا کہ حضرت ابو بکر اور عمر کے قول کو بھی نہیں مانتے تھے۔ حالانکہ حضرت ابو بکر و عمر صحابہ کرام میں بھی چوٹی کے صحابہ ہیں، یعنی ہمارا جو عقیدہ ہے صحابہ کرام میں ٹاپ کے صحابہ ہیں ابو بکر و عمر۔ ہم جب نبی کا نام لیتے ہیں تو ابو بکر و عمر کا نام بھی ضرور آس پاس میں ہوتا ہے، یہ اتنے اللہ کے نبی کے ساتھ سائے کی طرح رہنے والے لوگ ہیں۔ مگر دین کے اندر اگر قرآن کی صحیح آیت، قرآن کی آیت اور اللہ کے رسول کی صحیح حدیث موجود ہے تو اس کے سامنے حضرت ابو بکر اور عمر کے قول کو بھی ہم ترجیح نہیں دے سکتے۔ یہ اصول ہے سلف کا۔ اسی لیے علامہ ابن قیم کہتے ہیں العلم قال اللہ قال رسولہ، علم نام ہے اللہ کے فرمان کا اور رسول کے فرمان کا۔ قال الصحابۃ هم اولو العرفان، اور علم نام ہے صحابہ کے قول کا، صحابہ کے آثار کا۔ یہ لوگ دین کو سمجھنے والے ہیں۔ مل علم نسبک للخلاف صفاحۃ بین النصوص و بین رأی فلان، علم یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی حدیث کے درمیان اور فلاں کی رائے کے درمیان کیا صحیح ہے اس کا فیصلہ کریں، یہ بیوقوفی ہے، یہ علم نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، آپ کہہ رہے اچھا حدیث آپ پڑھ رہے ہیں، فلاں بزرگ کا اور فلاں پیر صاحب کا اور فلاں امام صاحب کا قول تو یہ ہے، اب میں دونوں میں چیک کر کے بتاتا ہوں کہ کون سی بات زیادہ۔ چیک کیا کرنا ہے؟ چیک نہیں کرنا ہے۔ شریعت میں جج کون ہے، شریعت میں فیصل کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو آپ کو اپنا جج نہ مانے، آپ کو اپنا فیصل نہ مانے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے نبی جب تک لوگ آپ کو اپنا جج نہ مان لیں، کہاں؟ دنیا کے فیصلے میں نہیں، شریعت کے فیصلے میں، دین کے معاملے میں۔ دین کے معاملے میں جب تک آپ کو اپنا جج نہ مان لے تب تک لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔
تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ علم یہ نہیں ہے کہ آپ رسول کی حدیث کے درمیان اور فلاں فلاں کی رائے کے درمیان آپ جو ہے فیصلہ کرتے پھریں۔ چمڑے کا موزہ ہوتا ہے، اس کو عربی میں خف بولتے ہیں، خفین، خف۔ چمڑے کا موزہ اگر آپ نے وضو کر کے پہنا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ ایک دن اور ایک رات اس چمڑے کے موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں ہیں، سفر میں ہیں، تو 3 دن اور 3 رات آپ اس موزے پر کیا کر سکتے ہیں؟ مسح کر سکتے ہیں۔ مسح کا مطلب یہ ہے کہ اگر موزہ آپ نے پہنا ہے، آپ وضو کریں گے تو موزہ اتار کے پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ موزے کے اوپر مسح کر لیں۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اب آئیے حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں، یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی، اگر دین کی بنیاد رائے پر ہوتی، اگر دین کی بنیاد عقل پر ہوتی، لکان اسفل الخف اولا بالمسح، تو موزے کا نیچے کا جو حصہ ہے یہ مسح کے زیادہ لائق تھا۔ بھئی آدمی موزہ پہن کے چل رہا ہے تو گرد و غبار کہاں لگ رہا ہے؟ ڈسٹ کہاں لگ رہا ہے؟ موزے کے نیچے لگ رہا ہے۔ تو ہونا تو یہ چیز ہے نیچے کا حصہ جھاڑا جاتا، صاف کیا جاتا، لیکن نہیں، مسح اوپر کیا جائے گا، اوپر، نیچے نہیں کیا جائے گا، اوپر کیا جائے گا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر عقل کی بنیاد پر دین چلتا تو موزے کا مسح اوپر کے بجائے نیچے کے حصے پر کیا جاتا، لیکن میں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یمسح علی ظاہر خفیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موزے کے اوپر کے حصے پر مسح کرتے تھے۔ کیا معلوم ہوا حضرت علی کی اس بات سے کہ دین کے اندر جب قرآن کی آیت آ جائے، رسول کی حدیث آ جائے تو پھر رائے نہیں چلے گی، عقل نہیں چلے گی۔ آج آپ دیکھیں بہت سارے مسائل میں ہمارے بہت سارے بھائی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کی بات مانتے ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کے مسلک کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ بہت سارے مسائل میں امام ابو حنیفہ کی بات صحیح حدیث کے خلاف ہے، امام شافعی کی بات صحیح حدیث کے خلاف ہے، امام مالک کی بات صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ تو کیا ان ائمہ نے یہ کہا ہے کہ میری بات اگر اللہ کے رسول کی حدیث سے ٹکرائے تب بھی میری بات کو لے لو، میری رائے کو لے لو؟ نہیں۔ آئیے ان ائمہ نے کیا کہا ہے۔ امام ابو حنیفہ جو چاروں امام میں سب سے پہلے پیدا ہوئے اور چاروں امام میں سب سے پہلے ان کا نمبر آتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما جاءنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلى الراس والعین، جو رسول سے ثابت ہے اسے میں اپنے سر آنکھوں پر رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں جو رسول سے ثابت ہے اسے میں سر آنکھوں پر رکھتا ہوں۔ وما جاءنا من الصحابہ، اور جو صحابہ سے ثابت ہے تخیرنا منہ، تو اس میں ہم چناؤ کریں گے۔ ابو بکر کی بات بھی ہے، عمر کی بات بھی ہے، عثمان کی بات بھی ہے، علی کی بات ہے رضی اللہ عنہ، مختلف صحابہ کی بات ہے، تو ہم چناؤ کریں گے کہ کس کی بات قرآن و حدیث سے زیادہ قریب ہے۔ دیکھیے حدیث میں چناؤ نہیں کریں گے، حدیث جو آئے گی سب مان لیں گے، یہ امام ابو حنیفہ کا منہج پتہ لگ رہا ہے۔ حدیث میں چناؤ نہیں کریں گے، جو حدیث ہمارے مطلب کی ہوگی لے لیں گے۔ نبی نے کہا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو، ضروری ہے، اور نبی نے یہ بھی کہا کہ امام کی اقتداء کرو، امام کے پیچھے پیچھے چلو۔ اب ہم نے پہلی والی حدیث کو کاٹ دیا، ہم نے کہا دیکھیے نبی نے کہا امام کی اقتداء کرو، امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، ہماری ہو گئی سورہ فاتحہ۔ یہ ہم اپنی منمانی کے حساب سے حدیث لے رہے ہیں۔ حدیث میں سلیکشن نہیں کریں گے آپ، حدیث سب قبول کریں گے۔ صحابہ کے اقوال میں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ہم چنیں گے، تخیرنا، ہم چن لیں گے کون سی بات زیادہ صحیح ہے۔ وما جاءنا من التابعین، پھر صحابہ کے بعد اگلا نمبر آتا ہے تابعین کا۔ تابعین کی جو باتیں ہیں فہم رجال ونحن رجال، تو تابعین بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں۔ ہم یفکرون ویرون ونحن نفکر ونرا، تابعین بھی غور کرتے ہیں دین کے اندر، تابعین بھی دین کے اندر اپنی رائے دیتے ہیں، ہم بھی اپنی رائے دیں گے دین کے اندر غور کر کے، لیکن نبی کی ہر بات مانیں گے اور صحابہ کی بات چن کر کے لیں گے۔ یہ کس کا قول ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، جنہوں نے پوری زندگی مدینہ کے اندر اللہ کے رسول کی مسجد کے اندر بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف اشارہ کر کے کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب ھذا، کہتے ہیں کہ سب کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے
اور ٹھکرایا بھی جا سکتا ہے، مگر اس قبر والے کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ اس قبر والے کی بات کو ہمیشہ لیا جائے گا، ان کی بات کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا وافق قولی قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخذوا به، جب میری بات اللہ کے رسول کی بات کے مطابق ہو تو میری بات کو لے لو، وَإِن لَّمْ يُوَافِقْهُ، اور اگر میری بات رسول کی بات کے مطابق نہ ہو فَاضْرِبُوا بِهِ أَرْضَ الْحَائِطِ، میری بات کو دیوار پر مارو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ امام شافعی کہہ رہے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں، جن کی حدیث کی کتاب سب سے ضخیم کتاب مانی جاتی ہے حدیث کی، مسند احمد ابن حنبل، اور جن کے مسلک کو چاروں اماموں میں حدیث کے سب سے زیادہ قریب مانا جاتا ہے، اور جنہوں نے ایک بہت بڑا فتنہ اس دور میں پیدا ہوا تھا، فتنہ خلق قرآن کا۔ اس زمانے میں گمراہ لوگ جو ہے قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، قرآن کو اللہ کی مخلوق کہتے تھے۔ اس فتنے کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا تھا اور بڑے ظلم کا شکار ہوئے تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عجبت لأناس یعرفون الحدیث والاسناد، مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو حدیث کو پہچانتے ہیں اور حدیث کی سند کو پہچانتے ہیں، وَيَذْهَبُونَ إِلَىٰ قَوْلِ سُفْيَانَ وَقَوْلِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، اور پھر فلاں کی بات لے لیتے ہیں، فلاں کی بات لے لیتے ہیں، امام سفیان ثوری کی بات لے لیتے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نور کے اندر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو لوگ رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی عذاب نہ آ جائے، کوئی فتنہ نہ آ جائے۔ تو آپ نے دیکھا کہ چاروں ائمہ کی تعلیم یہی رہی ہے کہ دین کے اندر قرآن و حدیث کے سامنے ان ائمہ جو دین کے واقعی میں جانکار تھے ان کی رائے نہیں چلے گی، تو ہماری اور آپ کی رائے چلے گی؟ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے ان ائمہ کے سامنے؟ جن کی پوری زندگی قرآن اور حدیث کو پڑھنے پڑھانے میں گزری، ان کی رائے بھی نہیں چلے گی دین کے اندر، تو ہماری رائے کہاں سے چلے گی میرے پیارے بھائی؟ اگر کوئی آدمی قرآن کی آیت آنے کے بعد اپنی عقل چلاتا ہے، رسول کی حدیث آنے کے بعد اپنی عقل چلاتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ کیا انجام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی پہلی اور دوسری آیت میں انجام بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ سے آگے مت بڑھو، رسول سے آگے مت بڑھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اس کا مطلب کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ حدیث صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے، میں نہیں مانتا، یا آدمی یہ کہے کہ بھئی یہ بات جو اس حدیث میں آئی قرآن میں کہاں ہے؟ یہ اصول آپ نے کہاں سے بنا لیا کہ حدیث میں جو بات آئے گی اس کو قرآن کی کسوٹی پر ہم پرکھیں گے؟ یہ اصول تو نہ صحابہ نے بتایا نہ سلف نے بتایا، یہ کہاں سے اصول آپ نے نکالا کہ ہم ہر حدیث کو قرآن کے کسوٹی پر پرکھیں گے؟ شریعت صرف قرآن کا نام نہیں ہے۔ اور یہیں پر ایک بات کی وضاحت میں اور کروں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے قرآن کو دیکھا جائے گا پھر حدیث کو دیکھا جائے گا، یہ بات بھی غلط ہے۔ یہ پہلے اور بعد کا مسئلہ ہی نہیں ہے، شریعت قرآن اور حدیث دونوں کے مجموعے کا نام ہے، اس میں کوئی آرڈر نہیں ہے کہ پہلے قرآن میں تلاش کرو، اس میں نہ ملے تب حدیث میں تلاش کرو، ایسی کوئی حدیث اور ایسی کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ مان لیجیے کہ یہ کتاب ہے اور ایک کتاب کی گائیڈ ہے، اور کتاب لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ میری کتاب کو اس گائیڈ کی روشنی میں پڑھو، اس گائیڈ کے بغیر تم میری کتاب کو نہیں پڑھ سکتے، تو اب آپ بتائیے آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے نہیں صاحب پہلے میں کتاب کو سمجھوں گا، کتاب میں غور کروں گا پھر گائیڈ کروں۔ نہیں، کتاب لکھنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر اتارا ہے اے نبی تاکہ آپ قرآن کا معنی اور مطلب بیان کریں۔ تو نبی کی بات تو چھوڑ دیں، جو بیان کرنے والے اور قرآن کو لے لیں، یہ نبی کا طریقہ نہیں، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں، یہ سلف کا طریقہ نہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے آگے مت بڑھو، رسول کے آگے مت بڑھو۔ اس کے بعد کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی مت کرو،
اور نبی سے اتنی زور سے بات مت کرو جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ نہ چلے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں بڑی پیاری بات کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ رَفْعُ أَصْوَاتِهِمْ فَوْقَ صَوْتِهِ سَبَبًا لِحُبُوطِ أَعْمَالِهِمْ. جب نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی کرنے کا انجام یہ ہے کہ عمل برباد ہو رہا ہے. فَكَيْفَ تَقْدِيمُ آرَائِهِمْ وَعُقُولِهِمْ وَأَذْوَاقِهِمْ وَسِيَاسَتِهِمْ وَمَعَارِفِهِمْ. تو ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا جو اپنی رائے کو، اپنی عقل کو، اپنی پالیسی کو، اپنی جانکاری کو رسول کی بات کے اوپر رکھتے ہیں. الیس ھذا ان یکون محبطا لاعمالہم. کیا اس سے آدمی کے اعمال برباد نہیں ہوں گے؟ اس سے تو اور زیادہ برباد. جب انسان کی آواز اونچی کرنے سے اعمال برباد ہو رہے تو یہاں تو اپنی بات آدمی اونچی کر رہا ہے. بہت بڑی بات ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے، اپنے دماغ میں کہیں بٹھا لیجئے کہ رسول کی بات کے اوپر اپنی بات کو اونچا کرنا اپنی تمام نیکیوں کو برباد کرنے کے برابر ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں. سن 157 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. کہتے ہیں لا رأی لأحد فی کتاب اللہ. اللہ کی کتاب کے سلسلے میں کوئی رائے نہیں چلے گی. وإنما رأی الأئمة فیما لم ينزل فیہ الکتاب. کہتے ہیں ائمہ کی، اماموں کی، بزرگوں کی رائے وہاں دیکھی جائے گی جہاں قرآن کے اندر کوئی بات موجود ہے. بہت سارے مسائل ہیں قرآن میں ان کی وضاحت نہیں ہے، علماء نے اس کے اوپر غور کیا، غور کر کے ایک مسئلہ نکالا، اس کا معاملہ الگ ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے وہ رائے سے کام کیا، بلکہ وہاں ضرورت تھی کہ قرآن و حدیث پر غور کر کے کوئی مسئلہ نکالا جائے. مثلا بہت ساری نشیلی چیزیں ہیں جو نبی کے زمانے میں نہیں تھی، آج ہیں. بہت سارے ڈرگس ہیں، بہت سارے پاؤڈر ہیں، چرس ہیں، گانجا ہے، افیم ہے، ہیروئن ہے، وغیرہ وغیرہ. اب کوئی کہے کہ صاحب ہیروئن آپ قرآن سے اور حدیث سے حرام ثابت کر کے دکھائیے. کیسے دکھائیں گے؟ کوئی کہے کہ چرس آپ دکھائیے کہ حدیث میں چرس کا لفظ آیا ہو، کیسے دکھائیں گے آپ؟ وہاں ہمیں استنباط کرنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. کل مسکرن خمر. ہر نشے والی چیز شراب ہے، ہر نشے والی چیز شراب کے حکم میں ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ شراب کے اندر جو نشہ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک نشہ ہیروئن اور چرس اور گانجا کے اندر ہوتا ہے. شراب کا نشہ تو چھوٹ سکتا ہے، لیکن چرس اور گانجا اور ہیروئن کا نشہ، وہ نشہ اگر کسی کو لگ جائے تو آدمی اپنا مکان بیچ دے گا، اپنے گھر کی چیزیں چرا چرا کے بیچ دے گا، اپنی کڈری بیچ دے گا، اپنا سب کچھ بیچ دے گا. اتنا خطرناک نشہ ہے. تو یہاں انسان اپنا دماغ لگا رہا ہے، تو اس کو عقل نہیں کہیں گے، اس کو رائے نہیں، اس کو تفقہ کہیں گے. دین کے اندر غور کرنا، اور یہ ضرورت ہے. تو امام اوزاعی کہتے ہیں وَإِنَّمَا رَعْيُ الْأَئِمَّةِ. ائمہ کی رائے کب لی جائے گی؟ فیما لم ينزل فیہ الکتاب ولم تمض فیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت. جہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر کوئی بات موجود نہ ہو اور رسول اللہ کی سنت موجود نہ ہو. عورتوں کو حیض آتا ہے. حیض کی حالت میں اگر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو عورت روزہ رکھے گی کہ نہیں رکھے گی؟ نہیں رکھے گی. اس روزے کی قضا بعد میں کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ بولو بھائی. کرے گی. اچھا، اب اس پیریڈ میں عورت کی نماز بھی چھوٹ رہی ہے، نماز بھی نہیں پڑھے گی. نماز کی قضا کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ نہیں کرے گی. اب یہ بتائیے کہ نماز کا مقام زیادہ اونچا ہے یا روزے کا؟ نماز کا مقام زیادہ اونچا ہے. عقل کیا کہہ رہی ہے کہ جو چیز زیادہ اہم ہے، جس چیز کا مقام زیادہ ہے، اس کی قضا پہلے ہونی چاہیے. لیکن شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ روزے کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں کرے گی. اب یہاں آپ کیا کریں گے؟ عقل لگائیں گے؟ عقل تو کہہ رہی ہے کہ نماز کا مقام زیادہ اونچا ہے، نماز کی قضا تو ہونی چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت ہے. دیکھیے یہ جو ہماری عقل کہہ رہی ہے، اس زمانے میں یہ سوال پیدا ہوا. حضرت عائشہ کے پاس ایک عورت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت بتا رہا ہوں. آ کر کے کہتی ہے کہ یہ بتائیے کہ حیض کی حالت میں عورت نماز کی قضا نہیں کرتی اور روزے کی قضا کرتی ہے، ایسا کیوں؟ تو حضرت عائشہ نے جانتے کیا کہا؟ پہلا جملہ جو حضرت عائشہ کے منہ سے نکلا، کہا کہ احروریتن انتی. ارے تو کیسی بات کر رہی ہے؟ کیا تیرا تعلق خوارج کے فرقہ سے ہے؟ یہ خوارج کون سا فرقہ تھا؟ جو حدیث کو نہیں مانتا تھا. اس زمانے میں ایک فرقہ تھا، حدیث کا انکار کرتا تھا.
حضرت عائشہ نے پہلا جملہ کہا کہ کیا تو منکر حدیث ہے؟ آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کیا تو منکر حدیث ہے کہ تو حدیث کو نہیں مانتی، تو خوارج میں سے ہے؟ پھر حضرت عائشہ نے جو جواب دیا بڑا پیارا جواب دیا، کہا سن، نبی کے زمانے میں ہم عورتوں کو حیض آتا تھا اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم روزے کی قضا کریں، اور ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ ہم نماز کی قضا کریں. خلاص بات ختم. یہ آج کل عید میلاد النبی چل رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے کہ نہیں منانا چاہیے، کہاں منع کہاں ہے؟ نبی نے کوئی کام نہیں کیا یہ کافی ہے اس بات کے لیے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اس میں ہمیں الگ سے ثبوت نہیں چاہیے کہ منع کہاں ہے. شریعت کا یہ اصول ہی نہیں ہے کہ منع کہاں ہے، شریعت کا اصول کیا ہے؟ ثابت کہاں ہے. آپ جو کر رہے ہیں یہ سب 3-5 یہ ثابت کہاں ہے؟ یہ اصول ہی نہیں ہے صحابہ کا، یہ اصول ہی نہیں ہے سلف کا کہ منع کہاں ہے. ورنہ وہ عورت کہہ سکتی تھی بھئی اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں روزے کی قضا کرتی تھیں اور نماز کی نہیں کرتی، لیکن ہم نماز کی بھی کریں گے. کیوں؟ منع کہاں ہے؟ نہیں، حکم نہیں ہے، ثابت نہیں ہے. نبی کے زمانے میں عورتیں نہیں کرتی تھی، بات ختم. لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی، ہمارے اور آپ کے زمانے کی عورتوں کو بھی اس کی قضا نہیں کرنا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ یاد آیا. مسند احمد کا واقعہ ہے. حضرت امیر معاویہ طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ میں. ہم لوگ طواف کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ حجر اسود سے. حجر اسود کے سامنے والا جو کونا ہے وہ رکن یمانی ہے. حجر اسود سے طواف شروع کرتے ہیں اور پھر ہم پہنچتے ہیں رکن شامی اور رکن عراقی، اور یہ جو ہے تیسرا جو کونا ہے رکن یمانی ہے، اور یہ پہلا کونا جس سے طواف شروع کرتے ہیں وہ حجر اسود ہے. اب اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لیا جائے. بوسہ اگر نہیں لے سکتے، بہت بھیڑ ہے جیسا کہ عام طور سے رہتی ہے، تو ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چوم لیا جائے. اگر ہاتھ لگانے کی بھی طاقت نہیں ہے تو بس ہاتھ سے اشارہ کیا جائے، یا ہاتھ سے ٹچ کیا جائے یا ہاتھ سے اشارہ کیا جائے. اور رکن یمانی کے بارے میں اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ ہاتھ سے ٹچ کیا جائے، جس کو استلام کہتے ہیں، استلام کیا جائے. رکن یمانی کو چومنا نہیں ہے، چومنا صحیح نہیں ہے. رکن یمانی کا استلام کیا جائے اور حجر اسود کا استلام کیا جائے. حجر اسود کو یا تو چوما جائے، چوم نہیں سکتے تو استلام کا مطلب ہاتھ لگایا جائے. اب دیکھیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں. اب انہوں نے اس کا بھی استلام کیا، حجر اسود کا، اور رکن عراقی کا بھی کیا، رکن شامی کا بھی کیا، اور رکن یمانی کا بھی کیا، اور اسی طریقے سے حجر اسود کا بھی. چاروں کونوں کا انہوں نے استلام کیا. حضرت امیر معاویہ نے جو بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے ساتھ طواف کر رہے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ ابن عباس نے کہا لما تستلم هذین الرکنین، اے امیر معاویہ آپ رکن عراقی اور رکن شامی کا استلام کیوں کر رہے ہیں؟ رکن شامی اور رکن عراقی کا استلام کیوں کر رہے ہیں جب نبی نے نہیں کیا؟ تو حضرت امیر معاویہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ لیس شیء من البیت محجورا، ارے بھائی خانہ کعبہ میں کوئی چیز چھوڑنے لائق کہاں ہے؟ آج ہمارے رشتہ دار میں ایک جگہ شادی تھی، میں گیا تھا شادی میں تو پٹاخہ بج رہا تھا. تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ پٹاخہ کیوں بج رہا ہے؟ تو بولے ہم لوگ وہابی ہیں کیا. اب دیکھیے یہ بات ہے کہ پٹاخہ ہم کیوں نہ بجائیں کیونکہ ہم وہابی تھوڑی ہیں. کتنی غیر معقول اور کتنی بیکار سی بات ہے. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ کیا پٹاخہ نہ بجانے والے صرف وہابی ہوتے ہیں؟ تو پھر انہوں نے کچھ اور بھی دلیلیں دی کہ تھوڑا من سینا رہتا ہے اور یہ رہتا وہ رہتا، الٹی سیدھی دلیلیں دی. تو یہ آج ہمارا حال ہے. اپنے غلط کام کو ہم غلط بھی ماننے کو تیار نہیں، ہم جسٹیفائی کرتے ہیں، ہم دلیل دیتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا وَكَانَ الْإِنسَانُ، کیسے ہے؟ انسان بڑا جھگڑالو ہے. انسان سے بڑا جھگڑالو کوئی نہیں، انسان سے زیادہ حجت باز اور کٹ حجتی کرنے والا کوئی نہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری دلیل دی اپنے حساب سے. انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، اگر میں نے 2 کونوں کو چھو لیا تو کون سا گناہ کر دیا؟ یہ آج کی زبان میں ہم کہہ دیں کہ حضرت معاویہ نے کہا کہ منع کہاں ہے؟ منع کہاں ہے؟ بھائی چلو ٹھیک ہے نبی نے 2 کونوں کا استلام کیا، باقی دونوں کو اگر میں نے کر لیا تو منع کہاں ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے لمبا چوڑا جواب نہیں دیا، بس ایک قرآن کی آیت پڑھ دی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا
کہ رسول کا طریقہ نمونہ ہے. رسول نے 2 کونے کا کیا ہے استلام, باقی 2 کونے کا نہیں کر رہا ہے ہمیں. جب رسول نے نہیں کیا تو ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنی بات سے رجوع کیا اور کہا کہ صدقت, ہاں بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ صحابہ والا کلیجہ ہمارے اندر نہیں ہے. ہمارے غلط بات, غلط کام کو کوئی غلط کہہ دے اور دلیل پیش کر دے تب بھی ہم اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں. صحابہ کا طریقہ یہ نہیں تھا. صحابہ سے اگر کسی مسئلے میں خطا ہو بھی گئی اور کسی نے ٹوک دیا, یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے کہ صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئیں, لیکن صحابہ نے ہمیشہ اپنی غلطیوں سے رجوع کیا ہے دلیل کیا جانے کے بعد. تو عقل کی بنیاد پر شریعت کا مسئلہ طے نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. میں بار بار حج کی مثال کیوں دے رہا ہوں؟ حج اور عمرہ میں نے غور کیا ہے کہ حج اور عمرہ کے اندر قدم قدم پر ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی عقل اور لاجک کے خلاف ہے. انسان کی عقل کہتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. ہم سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ مولوی صاحب وہ جو شیطان کو کنکری مارتے کیا وہ حقیقت میں شیطان ہے؟ کہیں نہیں لکھا ہے کہ وہ شیطان, کہیں نہیں لکھا ہے. لیکن ہاں اس کو مارنے سے شیطان ذلیل ہوتا ہے, شیطان کو تکلیف پہنچتی ہے. بس ہمیں حکم ہے, ہم نے اس کا نام رکھ دیا چھوٹا شیطان, بڑا شیطان, بیچ کا شیطان. اور ایسا نہیں وہ شیطان وہاں بیٹھا اور ہم اس کو مار رہے ہیں, اسی لیے لوگ چپل اٹھا کے مارنے لگتے ہیں. حکم ہے مارنے کا, ہم مارتے ہیں. دنیا کے لیے پتھر کو پتھر مارا جا رہا ہے. دنیا کہتی ہے یہ بیکار کام ہے, اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. ہم کہتے ہیں میرے نبی نے کیا ہے, بس وہ بیکار نہیں ہے, وہ حج کا ایک رکن ہے, حج کا ایک حصہ ہے, حج کا ایک پارٹ ہے. خانہ کعبہ کا طواف, چلو بھائی خانہ کعبہ کا آپ نے طواف کر لیا, اللہ کا گھر ہے. صفا مروہ کے بیچ میں آپ چکر لگا رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, صفا سے مروہ, مروہ سے صفا, 7 بار دوڑ رہے ہیں. عقل کہتی ہے کیا ہے یہ؟ شریعت کہتی ہے کرنا ہے, تو نہیں کرے گا تیرا حج نہیں ہوگا. تو حج کے دوران اور عمرہ کے دوران بار بار ہمیں یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے. شریعت عقل کا نام نہیں ہے, شریعت نقل کا نام ہے, شریعت قرآن اور حدیث کا نام ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں, بخاری کی روایت. طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے پاس پہنچے. بڑی پیاری بات کہتے ہیں, حجر اسود کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں واللہ انی لأعلم انک حجر, میں جانتا ہوں اللہ کی قسم کہ تو پتھر ہے. کس سے کہہ رہے ہیں حضرت عمر؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حجر اسود سنتا ہے کیا؟ نہیں. حضرت عمر حجر اسود کو نہیں سنا رہے ہیں, اپنے آس پاس کے لوگوں کو سنا رہے ہیں, ٹریننگ دے رہے ہیں کہ دیکھو نبی سے میں نے کیا طریقہ سیکھا ہے, کیا منہج سیکھا ہے. کہہ رہے اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے. لا تضر ولا تنفع, تو نقصان کا مالک نہیں ہے, تو نفع کا مالک نہیں ہے. ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استلمک مستلمتک, اگر میں نے اپنے نبی کو نہ دیکھا ہوتا کہ نبی نے تجھے ہاتھ لگایا ہے, نبی نے تجھے چوما ہے, تو میں تجھے ہاتھ نہ لگاتا, میں تیرا استلام نہ کرتا. اس کے بعد حضرت عمر کہنے لگے, حاجی لوگ جب طواف حج کرنے جاتے ہیں تو شروع کے پہلا جو طواف ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ پہلے طواف کو طواف قدوم بولتے ہیں, پہلا جو طواف ہوتا ہے. تو طواف قدوم میں جو شروع کے 3 چکر ہوتے ہیں اس میں مردوں کو حکم ہے کہ وہ رمل کریں. رمل کا مطلب چھوٹے چھوٹے قدم بنا کے جلدی جلدی دوڑیں. تو یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. یہ سنت کیسے بنی اللہ کے رسول کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے گئے مکہ, صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو روک دیا گیا. 1 سال کے بعد جب آپ پھر گئے عمرہ کرنے تو صحابہ کی طبیعت خراب ہو گئی مکہ جانے کے بعد. اور ایسا ہوتا ہے, آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس شہر کا موسم آپ کو راس نہیں آتا, کلائمیٹ راس نہیں آتا, بیمار ہو جاتے ہیں. صحابہ کی طبیعت خراب ہو گئی. اب مشرکین نے تانا مارنا شروع کیا کہ دیکھو ہمارے معبودوں کا عذاب اتر رہا ہے ان کے اوپر, ہمارے معبودوں کا انہوں نے مذاق اڑایا, ہمارے معبودوں کا انکار کیا, عذاب اتر رہا ہے ان کے اوپر. تو اللہ کے نبی نے حکم دیا صحابہ کو کہ تم لوگ رمل کرو, طواف کے دوران رمل کرو. رمل کا مطلب چھوٹے چھوٹے قدم بنا کے تیز تیز دوڑو تاکہ یہ میسج جائے ہم کمزور نہیں ہیں, اسلام لانے کے بعد ہم اور طاقتور ہوں گے. اب آپ یہ بتائیے کہ ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے جو یہ حکم دیا یہ وقتی حکم تھا, یہ مشرکین کو دکھانے کے لیے حکم تھا؟ جب مشرکین مکہ سے چلے گئے اور پورا عرب اور پورا مکہ مشرکین سے پاک ہو گیا تو اب تو اس عمل کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی.
مگر نبی نے کبھی منع نہیں کیا. لہٰذا آج بھی حاجی اور حج کرنے والا جب جاتا ہے تو یہ عمل کرتا ہے. آج بھی یہ نبی کی سنت ہے, کیونکہ نبی نے منع نہیں کیا. حالانکہ آج عقل کیا کہہ رہی ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک ٹیمپرری اور ایک وقتی ضرورت کے تحت یہ کام کیا گیا تھا, وہ ضرورت نہیں ہے. مگر آج بھی ہر حاجی کو رمل کرنا سنت ہے رسول کی. تو حضرت عمر بڑی پیاری بات کہتے ہیں ما لنا وللرمل, ہمیں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے. انما كنا رائینا به المشرکین, رمل کے ذریعے ہمارا مقصد مشرکین کو اپنی طاقت دکھانا تھا. وقد اہلکہم اللہ, اور اب تو مشرکین کو اللہ نے ہلاک کر دیا, وہ عرب سے چلے گئے, مکہ سے ختم ہو گئے. ثم قال, پھر حضرت عمر نے کہا شیء صنعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی کا عمل ہے, نبی نے کیا ہے. فلا نحب ان نترکہ, ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. یہ ہے صحابہ کا منہج. عقل کہہ رہی ہے چھوڑ دو, دماغ کہہ رہا ہے چھوڑ دو. نبی نے ایک وقتی ضرورت کے تحت کہا تھا, مگر حضرت عمر کہہ رہے نہیں, نبی نے کیا ہے لہذا ہم کریں گے, چھوڑیں گے نہیں. یہ ہے شریعت میرے پیارے ساتھی. بہت ساری باتیں ہیں شریعت کہتی ہے ہماری عقل میں نہیں آتا. میں ایک مثال دیتا ہوں. عذاب قبر کا مسئلہ ہے. بہت سارے بھائیوں نے ہم سے کہا کہ عذاب قبر کیسے ہوتا ہے. ایک انسان کو ہم نے دفنا دیا, ہمارے ہندو بھائی اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں, پارسی لوگ اپنے مردے کو چیل کوے کو کھلا دیتے ہیں. ایک انسان ڈوب کے مر گیا, ایک انسان فلائٹ کریش کر گئی, ہوا میں مر گیا, جل گیا, پوری باڈی ختم ہو گئی, اس کو کیسے عذاب قبر ہوگا. ہم یہ جاننے کے ٹھیکیدار نہیں. ہم اتنا جانتے ہیں کہ عذاب قبر ہوگا, اور اس کا تعلق غیب سے ہے, اس کا تعلق عقیدے سے ہے. اور ایک بات یاد رکھیے, عقیدے کے مسئلے میں تو اور زیادہ عقل استعمال نہیں کریں. عقیدے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی عقل اس کو قبول نہیں کرے گی. کیا سائنس کی ہر بات ہماری عقل قبول کر لیتی ہے؟ نہیں کرتی ہے. سائنس کہتی ہے دنیا گھوم رہی ہے, بہت تیز گھوم رہی ہے. ہمیں لگتا ہے کیا دنیا گھوم رہی ہے؟ انسان اپنی ظاہری عقل سے سوچے, انسان کو نہیں لگتا کہ دنیا گھوم رہی ہے, لیکن سائنس کہتی ہے دنیا گھوم رہی ہے اور بہت تیز گھوم رہی ہے. سائنس کہتی ہے دنیا گول ہے, ہمیں نظر آتی ہے کہ دنیا گول ہے. ہماری بس ظاہری طور پر ہماری عقل نہیں مانتی, لیکن سائنس کی بات ہم مان لیتے, بھی سائنس کہہ رہی تو ماننا پڑے گا. یعنی ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم سائنس کی تو بات مان لیتے ہیں, ہماری عقل اس کو نہیں مان رہی ہے, لیکن ہم قرآن اور حدیث کی بات کو نہیں مانتے. یاد رکھیے میرے پیارے بھائی, سائنس کی بات آج صحیح ہے, کل غلط ہو سکتی ہے, کل غلط تھی آج صحیح ہو سکتی ہے. لیکن قرآن 1400 سال پہلے بھی صحیح تھا, آج بھی صحیح ہے, اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک صحیح رہے گا. نبی کی حدیث کل بھی صحیح تھی, آج بھی صحیح, اور قیامت کی صبح تک صحیح رہے گی. ہم ایمان لائے ہیں اپنے رسول پر, ہم ایمان لائے اللہ پر, ہم سائنس پر ایمان نہیں لائے, ہم عقل کے اوپر ایمان نہیں لائے. ایک زمانہ تھا سائنس اس بات کو نہیں مانتی تھی کہ پیڑ پودوں کے اندر بھی نر مادہ ہوتے ہیں, پیڑ پودوں کے اندر بھی جوڑے ہوتے ہیں. اس زمانے میں ایک سائنٹسٹ نے کہا بھئی پیڑ پودے کے بھی نر مادہ ہوتے ہیں, اس کے اندر بھی لیڈیز اور جینٹس ہوتے ہیں, نر مادہ ہوتے ہیں, مذکر مؤنث ہوتے ہیں. لوگوں نے اس سائنٹسٹ کا مذاق اڑایا, ارے پاگل آدمی پتہ نہیں کیسی کیسی بات کر رہا ہے. جب وہ مر گیا پھر ریسرچ ہوئی, پھر تحقیق ہوئی, اور ثابت ہوا کہ نہیں پیڑ پودوں میں بھی جوڑے ہوتے ہیں. لوگوں نے جا کے اس کی قبر پہ پھول چڑھائے, مالے چڑھائے. بہت بڑا آدمی تھا, بڑا جینیس آدمی تھا. اور اس سائنٹسٹ نے جو بات کہی ہے اپنے دماغ سے کہی ہے, میرے رب نے 1400 سال پہلے کہی. سبحان الذی خلق الازواج کلھا, بڑی پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. مما تنبت الارض, زمین سے پیدا ہونے والے تمام نباتات اور پودوں کا جوڑا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. یہ قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا. تو سائنس کی جو بات ہے وہ کل صحیح تھی, آج کل غلط تھی, آج صحیح ہو گئی. آج بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے آنے والے زمانے میں غلط ہو جائیں. ہم سائنس کی بنیاد پر بھی حدیث کا انکار نہیں کر سکتے. حدیث کہتی ہے کہ جب سورج ڈوبتا ہے اللہ کے عرش کے آگے سجدہ کرنے جاتا ہے. سائنس کہتی ہے سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں سورج ڈوب گیا کہیں اور نکل گیا, سورج کبھی ڈوبتا ہی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح, لیلۃ القدر میں فرشتے اترتے ہیں, جبرائیل اترتے ہیں. ہندوستان میں رات ہے, آسٹریلیا میں صبح ہے. ہندوستان میں دن ہے, امریکہ میں رات ہے, لندن میں رات ہے. بھئی فرشتے کہاں کہاں اترتے ہیں, کب کب اترتے ہیں, لیلۃ القدر کہاں کہاں ہوتی ہے, فرشتے کہاں کہاں جاتے ہیں.
عقل نہیں قبول کر رہے، مگر قرآن کی آیت ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں آپ کی عقل کام نہ کرے اور قرآن کی آیت ہے، آپ آمنا و صدقنا، اسی میں بھلائی ہے، یہی سلف کا منہج ہے۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کروں، وقت زیادہ ہو گیا۔ انسان کے اندر روح ہوتی ہے، روح، جس کو ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ آتما بھی بولتے ہیں، انگریزی میں سول بولتے ہیں۔ یہ آتما، یہ روح کیا ہوتی ہے؟ انسان زندہ تھا، مر گیا، ڈاکٹر سے پوچھو بھائی ڈاکٹر صاحب اس کو کیا ہوا، ڈاکٹر کہتا مر گیا، ہم کہتے ہیں روح نکل گئی۔ یہ روح ہوتی کیا ہے؟ کیسے نکل گئی؟ انسان مرنے کے پہلے بھی 50 کلو کا تھا، مر گیا تب بھی اس کی باڈی کو تولو 50 کلو کا، وزن کم نہیں ہوا، روح کہاں سے نکل گئی اور نکلنے سے وزن کیوں نہیں کم ہوا؟ بہت سارے سوال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جواب دیا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اے نبی، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے، میرے رب کا ایک حکم ہے، میرا رب اس کی حقیقت کو جانتا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ تو اپنے محدود علم کی روشنی میں ہم روح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، نہیں سمجھ پائیں گے۔ لہٰذا روح کے بارے میں بس اتنا سمجھ لیجیے، وہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اور اس کے حکم سے انسان کے اندر روح آتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، 120 دن میں روح آ جاتی ہے، مر گیا، روح نکل گئی۔ قبر میں ہم نے اس کو دفنایا، جیسے ہی دفنا کے جانے لگے پھر روح لوٹ آئی گئی، اسے سوال و جواب ہوا، پھر اس کو برزخی عذاب ہو رہا ہے، برزخ کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، اس کے بدن کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ تمام باتیں صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں۔ ہمارا دماغ نہیں قبول کرتا، ہماری عقل قبول نہیں کرتی، نہ قبول کرے۔ دین میں آپ کی عقل چلے گی، اس لیے کہ عبدالغفار صاحب کی رائے الگ ہے، فلاں صاحب کی رائے الگ ہے، فلاں صاحب کی رائے الگ ہے، ہر آدمی کی عقل الگ ہے۔ لہٰذا سلف کا منہج یہ رہا ہے کہ عقل کے پیچھے نہ بھاگا جائے، نقل کے پیچھے بھاگا جائے، قرآن اور حدیث کے پیچھے بھاگا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کے معاملے میں نقل کے اوپر، یعنی قرآن اور حدیث کے اوپر بھروسہ کریں اور قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل کی بنیاد پر صحیح حدیثوں کا انکار کرنے کا جو فتنہ ہے، جو خوارج کے دور سے شروع ہوا اور آج بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ملک کے امن اور چین کی حفاظت فرمائے، ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ ابھی 2 دن پہلے جو فیصلہ آیا ہے ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت کا، یقیناً اس فیصلے سے ہم سب کے دل جو ہیں وہ دکھی ہیں، ہم اس فیصلے سے بالکل غیر مطمئن ہیں، ہمیں اطمینان نہیں ہے، کیونکہ ہر آدمی ایک کامن سینس کہہ رہا ہے کہ انصاف نہیں ہوا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت کا فیصلہ ہے، ہم اس فیصلے کو ٹھکرا بھی نہیں رہے ہیں۔ فیصلے کو ہمارا وعدہ بھی تھا، پوری مسلم قیادت کا وعدہ تھا کہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت سے جو فیصلہ آئے گا ہم مانیں گے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ دکھ تو انشاءاللہ ہمیں ہمیشہ رہے گا، جب تک اس اللہ کے گھر کو دوبارہ وہاں نہ بنا دیا جائے تب تک وہ دکھ ہمیں رہے گا۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ اس مسئلے کا کوئی بہتر حل اس امت کو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی دوسری مسجدوں پر اسلام کے دشمنوں کی نظر ہے، اللہ تعالیٰ ان مسجدوں کو اپنی حفاظت اور اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ان علماء کی اور ان قائدین کی قربانیوں کو بھی ہم سلام کرتے ہیں جو ایک زمانے سے 1992 ہمارا بچپن کا دور تھا، اور ہمارے بہت سارے بزرگ حضرات جن کی جوانی کا دور تھا، 30 سال کے قریب کا عرصہ ہو گیا، اس وقت سے لے کر آج تک، بلکہ اگر میں اور پیچھے چلا جاؤں تو 1949 میں جب اس مسجد میں غیر اللہ کی مورتیں رکھی گئی، اس وقت سے لے کر آج تک اس کے مقدمات کی پیروی کر رہے ہیں، اور اپنا وقت دے رہے تھے، اپنا پیسہ لگا رہے تھے، اور پوری عدالت میں انہوں نے ہر قسم کا ثبوت انہوں نے فراہم کیے ہیں، اپنی طرف سے انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ ہم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس 400 سال پرانی مسجد کو جو آج ہم ایسے وقت اور ایسے دوراہے پر پہنچ گئے ہیں کہ اب اس مسجد کا نام و نشان وہاں سے ختم کر دیا جائے گا، اللہ پھر ہمیں توفیق دے کہ ہم وہاں پر اللہ کے گھر کو پھر سے اسی آن بان اور شان کے ساتھ دیکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔